انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کانپے اور ڈر گئے تو اس وقت کہاں گئے؟ اپنے گھر، اپنے اہلیہ محترمہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر کہنے لگی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بتلانے لگے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور مجھے احساس ہے، مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذمہ داری دینے والی ہے، اور ذمہ داری ایسی ویسی نہیں، بہت بڑی ذمہ داری دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دے کر کہا کہ آقا اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی علم کا ٹکڑا نازل ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا، آپ سے کام لے گا۔ یہ علم کا مقام، یہ علم کا مرتبہ، اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی برکت سے نورانی اللہ کا نور نازل فرماتے ہیں، اور وہ ماں باپ مبارک ماں باپ ہیں، سلام ہو ان کو، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جو ماں باپ اس اللہ کے دین کے خاطر اپنے بچے کو قربان کیا کہ میرا بچہ کیا کرے گا، قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائیں لے کر چلے گا، امت میں عام کرے گا۔ اب اس میں سب سے بڑی چیز اور فکر ماں باپ کو ہونا چاہیے۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں ایک دم کیئرلیس ہوتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ بچے کو کیا کرنا۔ اسی طریقے سے بچہ مدرسے کو جائے یا نہ جائے تو کچھ کیئر نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اساتذہ کرام جب ان کو کسی قسم کا سزا دیتے ہیں تو بہت سے ماں باپ جو ہے غصے میں آ کر آگ بگولے ہو کر مسجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر، دینی اداروں کے اندر آ کر وہ اساتذہ کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو دھکے مارتے ہیں، اور وہاں سے اس بچے کو لے کر چلے رہتے ہیں۔ سوال ہے ان ماں باپ سے کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بتاؤ کہ اپنے گھر کے اندر جس بچے کو اللہ کا دین پڑھانے والا معلم استاد ایک مار مارنے کی وجہ سے آپ ڈانٹ ڈپٹ کر چلے گئے، قسم کھا کر بتاؤ کہ آپ اس بچے کو کبھی گھر میں مارے ہو یا نہیں؟ دنیا کی کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے بچے کو نہیں ماری۔ اسلامی لحاظ سے ہر ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے۔ تو بھائیو ایک بات، قیمتی بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو ایک ماں باپ جسمانی ہوتے ہیں، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ایک ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ جسمانی، اور ایک ماں باپ ہوتے ہیں روحانی۔ جسم کے ماں باپ وہ ہیں جو اس بچے کو جلے ہیں، ان کا تعلق جسم سے ہے، اور جو اس بچے کو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سکھاتے ہیں وہ روحانی ماں باپ کی طرح ہے۔ یعنی وہ استاد بھی اس بچے کا ماں باپ ہے۔ آپ تو گھر میں جب وہ بچہ آئے گا ماں کے درجے پر، باپ کے درجے پر، دونوں مل کر ایک ماں نہیں ہوتے، دونوں مل کر باپ نہیں بن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مقام کو بڑھانے کے لیے، مقام کو بتلانے کے لیے، مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم گھر میں دو لوگ مل کر اس بچے کا ماں باپ بنتے ہو، لیکن مدرسے کے اندر ایک استاد ہی بچے کا ماں بھی ہے، بچے کا باپ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی قیمتی بات ہے۔ لہذا اگر یہ ماں باپ آج کی یہ شروعات چونکہ بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لاڈلے، اپنے ایک دم چہیتے بچے کو اللہ کے دین کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ سلام ہو ماں باپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوچ کو آگے تک لے کر جائیں، اللہ ان کا سایہ اوپر قائم و دائم رکھے، اللہ جو ان کی نیتیں ہیں اللہ وہ نیتیں پوری فرمائے، اللہ اس بچے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنائے، دین کا داعی بنائے، اللہ تیری رضا کے لیے بچہ جہاں بھی جائے تیرے نور کے
فرشتے اس کے قدموں میں پر بچا جاتے ہیں، کیونکہ یہ علم کا مقام ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ حدیث جب میں پڑھ رہا تھا، طالب علم تھا، پڑھنے کے زمانے میں جب یہ حدیث میرے کانوں سے ہوتی ہوئی جب گزری تو میرے استاد محترم نے فرمایا بیٹا یہ حدیث جو آپ کے آنکھوں کے سامنے سے بھی گئی تمہارے کانوں نے سنا ہے، کیا اس حدیث کا مطلب بھی سمجھا یا پڑھ کر چلے گئے؟ میں نے کہا حضرت ابھی تو میں کچھ سمجھا نہیں، صرف حدیث پڑھا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، پڑھے ترجمہ پڑھے چلے گئے۔ حضرت نے کہا بیٹا غور کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ کہا من خرج فی طلب العلم، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کی امانت میں ہو جاتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہ آتے۔ اللہ، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ لوگ سوچیں گے حضرت بچے اگر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو بچہ جب تک لوٹ کر نہیں آئے گا وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے، تو کیا مکتب میں جانے والے بچے کا بھی یہی ہے یا مدرسے میں قیام و طعام کے ساتھ رہنے والے طالب علم کے ساتھ یہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یہاں کسی کو خاص نہیں کرتے کہ وہ جو وہاں جا کر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ نہیں بولے، اتنا بولے ہیں کہ من خرج، جو کوئی بھی ہو طلب العلم، علم حاصل کرنے کی طلب سے نکلا ہو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں۔ کہاں تک ہے، کب تک ہے؟ حتی یرجع، جب تک وہ لوٹ کر آتا ہے۔ تو بھائیو یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے، اس مجلس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ میں ان ماں باپ سے اور ان رشتہ داروں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ گھر میں اب تک آپ جی رہے تھے، لیکن اس مجلس کو انعقاد کرنے کے بعد، ایجاد میں لانے کے بعد، یہ مجلس سجنے کے بعد اس مجلس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، اس کی نسبت حدیث کی طرف ہے، اس کی نسبت جنت کی طرف ہے، اس کی نسبت جہنم سے دوری کی طرف ہے، اس کی نسبت ضلالت کو ضلالت سمجھنا، حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنے کی طرف ہے۔ یہ سمجھنے کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیو آج سے یہ عہد کر کے اٹھو، یہ ارادہ کر کے اٹھو، یہ فکر رکھ کر اٹھیں کہ ہم زندگی میں انشاءاللہ اگر کبھی بھی کوئی بھی مجلس انعقاد کریں گے، دینی مجلس بچوں کا، تو اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے کام کریں گے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔